لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر، ترجمہ اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سورہ مبارکہ روم کی 36 نمبر آیت کہ جہاں کل ہم نے گفتگو کا اختتام کیا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب بھی پروردگار لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتا ہے، انہیں ابھی رحمت چکھانے سے یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں مراد لے سکتے ہیں. ایک مراد رحمت کا چکھانا یعنی رحمت کا پہنچانا ہی ہے. ذائقہ رحمت یعنی اس چیز تک پہنچ جانا. مثلا خود موت کے لیے جس طرح سے فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو ایک نفس کا موت کا ذائقہ کر لینے کا معنی اس تک پہنچ جانا. اسی میں مثلا کامیابی کا مزہ چکھنا یا مثلا مصیبت کا ذائقہ چکھنا، یہ سارے کے سارے استعارے ہوتے ہیں کسی شے تک پہنچ جانے کے. لیکن ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ہم مثلا اس تصور کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہنچنے والی رحمت آخرت کی ملنے والی رحمت کے مقابلے میں بالکل ایک ذائقے کی حیثیت رکھتا ہے. اور بس چونکہ ذائقے کی کیفیت کے بارے میں آپ تھوڑا سا اگر انسان اس پر توجہ کرے، ذائقے کی جو کیفیت ہے وہ بہت ہی مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے. یہ مثلا کبھی آپ آزما کر دیکھیے گا، کھٹا، میٹھا، یہ 4 ذائقے ہیں جو انسان بیان کر سکتا ہے. کھٹا ہونا کسی چیز کا، میٹھا ہونا، کڑوا ہونا اور نمکین، یہ 4 ذائقے ہیں جنہیں انسان بیان کر سکتا ہے. اس کے بعد ذائقے کو بیان مزید نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں. مثلا اگر کھجور بھی میٹھی ہے، مثلا حلوہ بھی میٹھا ہے، گلاب جامن بھی میٹھی ہے، تو ان کا درمیان میں آپس میں فرق کیا ہے میٹھا ہونے میں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اب مثلا میٹھے کی کیفیت کو آپ لیں، کوئی میٹھی چیز یا کوئی کھٹی چیز آپ اپنے منہ میں تھوڑی دیر کے لیے اسے رکھ لیں، یہ سوچ کر کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ ہمیشہ میرے مثلا منہ میں رہے گا، تو ایسا نہیں ہے. حتیٰ اس شے کا اپنا ذائقہ بھی، یعنی میٹھے کو درک کرنے کی ایک اسپیسیفک لمٹ ہے ٹیسٹ بڈز میں، کہ جہاں تک وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. ذائقے کی جو کیفیت ہے وہ بہت مختصر مدت کے لیے ہے. اچھا، دنیا میں تقریباً تمام نعمتوں کے ساتھ اگر انسان، خصوصاً وہ نعمتیں کہ جو مادی ہیں، مادی نعمتوں کے اعتبار سے خاص طور پر اگر انسان تصور کرے تو تقریباً جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا اثر دنیا میں بہت ہی مختصر سا ہوتا ہے. خوشبو ہے، آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے آئے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تمام کی تمام چیزیں، ان کا جو اثر ہے وہ بہت ہی محدود سا ہے. اس محدود کیفیت کو جب ہم قیامت کے مقابلے پر دیکھتے ہیں تو جس طرح سے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، حتیٰ ان کی جو مادی کیفیت ہے اس کو بھی جب بیان کیا گیا تو فرمایا کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اس کی جو کیفیت ہے وہ انسان کو، مثلا آپ دنیا میں کسی ایک چیز کو مسلسل اگر استعمال کرتے رہیں
تو بالآخر انسان کے اندر اس سے ریلیٹڈ ایک سیچوریشن پوائنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور جب سیچوریشن پوائنٹ انسان کے اندر کریٹ ہو جائے تو وہی چیز الٹی بری لگنے لگتی ہے۔ مثلاً آپ کسی آدمی کو ہر روز ایک ہی کھانا کھلائیں، کوئی بہت اچھا کھانا ہو لیکن روزانہ کھاتا رہے گا تو بالآخر کیا ہوگا، ایک دن اس کو اسی چیز سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن بہشت کے جو کھانے ہیں، بہشت کی جو نعمات ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ انسان کو کے اندر اس طرح کا سیچوریشن پوائنٹ ایجاد نہیں کریں گے، بس انسان کی وہاں پر جو مزے کی کیفیت ہے، وہاں پر جو چیزوں کو انٹرٹین کرنے کی کیفیت ہے، ان سے اپنے آپ کو انجوائے کرنے کی کیفیت ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں نہایتاً شدید ہے۔ ہمارے یہاں پر دنیا میں اسی طرح سے جو نعمات ہیں، خود ان کی اپنی مقدار بھی محدود ہے۔ انسان ایک حد سے زیادہ کھا نہیں سکتا، ایک حد سے زیادہ پی نہیں سکتا، لیکن بہشت میں مثلا جب پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نہریں بہا دیں گے اور اس طریقے سے چیزیں موجود ہوں گی، تو وہاں پر اس اعتبار سے بھی چیزوں کے لیے ایک لامحدود کیفیت انسان کے لیے موجود ہے۔ لہذا دنیا میں رحمت کے مقابلے پر جو رحمتوں کی کلی کیفیت ہے، اگر اس کو بہشت کے مقابلے پہ رکھا جائے تو گویا یہ جو رحمت ہے یہ چکھانے کے معنی میں۔ لیکن اکثر جو علماء نے یہاں پر اس بات کی ہے وہ کہا نہیں، یہاں پر مراد کم یا تھوڑا نہیں ہے، بلکہ ذائقے کا معنی جو میں نے پہلا آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی اس رحمت تک پہنچ جانا۔ رحمت انسان تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ جب پہنچاتا ہے تو لازمات فطری سی بات ہے، فرحوا بہا، انسان جو ہے وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم، لیکن جب ان سے اصابت کرتی ہے، اصابت یعنی ٹکراتی ہے، اب دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ یہ ہمارے ہاں عربی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عبارت میں تفنن، یعنی فنی اعتبار سے عبارت کو خوبصورت بنانا۔ یعنی رحمت کے لیے مثلا آپ نے ذائقے کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب مصیبت کا وقت آیا یا مثلا سختی کا وقت آیا یا گناہ کا معنی آیا تو وہاں پر اصابہ کا لفظ استعمال کیا، ٹکرانے کے معنی استعمال کیے، لفظ استعمال کیے۔ تو بعض نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ تفنن در عبارت ہو، لیکن پروردگار چونکہ حکیم ہے، حکیم کے لیے یعنی یہ مجھ جیسے ایک جاہل آدمی کو تو چلو شاید زیبا دیتا ہے کہ میں اپنی گفتگو میں الفاظ کے اندر تبدیلی لا کر اپنے سامعین کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ محظوظ کرنے کے لیے، تاکہ اس لیے کہ ان کو سماعت پر چیزیں بھاری نہ پڑیں، مختلف الفاظ استعمال کر کے یہ میری نسبت سے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جہاں پر کلام حکیم کا ہو اور تا قیام قیامت انسان کے لیے ہدایت کا منبع اور منشور ہو، وہاں پر یہ تصور کرنا کہ اتنی اہم کتاب میں جو متکلم ہیں اس نے صرف تفنن عبارت کو اچھا بنانے کی خاطر اس نے جو ہے وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے، نہیں، بلکہ حکیم مطلق یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت اپنے الفاظ میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہاں پر ذائقہ رحمت کا اور مصیبت، پریشانی یا کوئی مشکل چیز کا ٹکرانا، تو یہ بنیادی طور پر خود انسان کی ایک طبیعت کی کیفیت ہے۔ اگر اس کی طرف دیکھا جائے، طبیعتاً انسان جو ہے وہ اچھی چیزوں کے نسبت جو اس کا تصور ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے متعلق اس کا جو تصور ہے مختلف ہے۔ بس بنیادی طور پر عبارت اگر ایک خاص زاویے سے دیکھا جائے تو ہیومن سائیکالوجی کے اعتبار سے گفتگو کر رہی ہے، یعنی انسان رحمتوں کو، اچھے وقت کو معمولاً ذائقوں سے یاد رکھتا ہے۔ مثلاً اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا شروع کریں، ہمارے ہاں مثلاً انسان جو اس کے عید کے ایونٹس ہوتے ہیں، وہ ایونٹس کے جن کو اس نے انجوائے کرنا ہوتا ہے، اس کو انسان معمولاً کھانوں سے بھی ایک نسبت دے کر اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہ صرف اب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، یہ ایک جنرل ہیومن بیہیویئر ہے۔ مطلب پاکستان میں یا مسلمانوں کے اندر، خاص طور پہ بر صغیر میں، مثلا شب برات جو ہے وہ اپنے خاص حلوے سے مثلا اس کا ایک تصور ہے۔ عید فطر مثلا شیر خورمے کے ساتھ اس کا ایک مثلا امتزاج ہم نے رکھا ہوا ہے۔ بقرہ عید کو مثلا ہم نے کڑھائی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی عید، کوئی نہ کوئی ایونٹ، اس کو ہم نے کسی نہ کسی کھانے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نیاز دلاتے ہیں ہم، اللہم صلی اللہ۔
تو اس کی وہ مخصوص پوریاں ہیں. تو ہم نے یعنی یہ انسانی فطرت. اچھا کیا یہ ایسا نہیں آپ کسی اور اقوام میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ انہوں نے بھی اپنے مثلا مختلف ایونٹس کو مختلف کھانوں کے ساتھ ایک کمبینیشن دیا ہوا. لیکن جو غم کے ایام ہوتے ہیں معمولاً ان کو کھانوں کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا. اب یہ ایک چھوٹی سی ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, کائنڈلی اس کو کنسیڈر کیجیے گا. بس کھانوں کا جو تصور ہے اس کا بنیادی طور پر خوشی کے ساتھ ایک کمبینیشن ہے. معمولاً غم میں کھانا مثلا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مثلا فیل ہونے کے بعد کہیں چلو آؤ میں تمہیں فیل ہونے کی پارٹی دوں مثلا, یا مثلا کاروبار میں نقصان ہو گیا آپ فون کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں کہ بھائی آ جاؤ مجھے بڑا نقصان ہوا ہے, میں آپ کو اس نقصان کے بعد جو ہے وہ ایک کھانا کھلاتا ہوں مثلا. معمولاً یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر یہ کرتا ہے. انسان کامیاب ہوتا ہے تو لوگوں کو دعوت پر بلاتا ہے, اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو وہ دعوت پر بلاتا ہے, خوشی کو شیئر کرنا چاہتا ہے. خاص طور پر غم کے جو موارد ہیں ان میں معمولاً سادگی کی کیفیت میں اور سادگی کے ساتھ, غم کا تعلق سادگی کے ساتھ ہے اور سادگی میں غم اور غم میں سادگی دونوں ایک دوسرے کو گویا سپورٹ کرتے ہیں. اب غور کیجیے گا, ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں کچھ عرصے پہلے تک بریانی کا جو مثلا تعلق تھا وہ خوشی کی دعوتوں سے تھا. اب ہم یہ بہانہ کر کے کہ جی امام حسین کے نام پر میں سادہ کیوں کھلاؤں, مجھے امام حسین نے بہت پیسے دیے ہیں تو میں امام حسین کے نام پر بھی بریانی کھلاؤں گا. یہاں مسئلہ پیسے دینے کا نہیں ہے. امام حسین کے نام پر میں نے پیسوں کی نمائش نہیں کرنی. یہ بات تو آپ کو ابتدا میں سمجھ میں آنی چاہیے. عزاداری اپنی دولت اپنے پیسوں کو ظاہر کرنے کا میدان نہیں ہے. اگر تمہارے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ تصور ہے تو خدا کے لیے اپنے تصور کو ٹھیک کرو. عزاداری پیسوں کی نمائش کا میدان نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء کی غم ہے, اس کے ساتھ جو کیفیت ہے, جو اس کے ساتھ کیفیات انسانی اور نفسیاتی جڑی ہوئی ہیں, ان کا تعلق غم و اندوہ سے ہے. لہٰذا ہمیں عزاداری سے متعلق اگر ہم نے یہ تصور یہ تفکر اس کو باقی نہیں رکھا تو اب ہوا کیا نتیجہ آپ نے دیکھا. مثلاً پچھلے سال پہلا مثلاً آپ کا عشرہ ہے جس کی میں غم کی سب سے زیادہ شدت ہے, اور مثلاً لائیو کڑھائیاں اور پتہ نہیں ٹکے اور برگر اور بوتلیں, مثلاً اس جگہ پر جا کر اس دوران کسی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ میں کسی غم منانے کی کیفیت میں داخل ہوں. خوب اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے. میرا سوال صرف ایک ہے, اتنا سا کہ آپ یہی سارا پیسہ آ کر غدیر میں خرچ کریں. غدیر پر ائمہ نے باقاعدہ تاکید کی ہے, آؤ وہاں پہ خرچ کرو. یہ جو سارا پیسہ مطلب کتنے دن کا فاصلہ ہے غدیر میں اور عاشورہ میں, کتنے دن کا فاصلہ, 20 دن کا فاصلہ ہے. آپ یہی پیسے اگر واقعاً ائمہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہتے ہو, مومنین کو کھلانا پلانا آپ سمجھتے ہو, تاکید کی ہے ائمہ نے 20 دن پہلے غدیر پہ کھلا دو. لیکن اگر غدیر پر آپ نہیں کھلا سکتے اور آپ کی جیب سے نہیں نکل رہا اور آپ کے لیے مسائل ہیں, لیکن عاشورہ پہ نکل رہا ہے تو پھر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے, پھر آپ کوئی ایجنڈا لے کر ساتھ چلتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اچھا یہ پھر جب ہم شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, تم دین کے اور میرے ساتھ مذاق نہیں کرتے, تم اپنا مذاق اڑاتے. آج شریعت کے ساتھ مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ مجھے اپنے ہی گھر والوں کے فوت ہونے پر اپنے رشتہ داروں کو بریانی کھلانی پڑ رہی ہے. تو مجھے بتائیے شادی میں اور موت میں کیا فرق رہ گیا؟ شادی پر بھی میں بریانی کھلاؤں اور مثلاً اپنے گھر میں کسی کے فوت ہونے پر بھی بریانی کھلاؤں تو کیا فرق رہ گیا؟ مثلاً ہمارے بزرگ, اور اس میں بہت ساری باتیں بہت ساری کیفیات ان کا اثر تھا. اس سے پہلے جب ہمارے آج سے 30 سال پہلے تک بزرگان بعض چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے کہ مثلاً ماہ محرم اور سفر میں تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتے تھے, اچھے کھانے اور اچھے ذائقوں سے اجتناب کرتے تھے, خوش رنگ لباس سے اجتناب کرتے تھے, گھر میں ہونے والے اس طرح کے بہت سارے ایونٹ سے اجتناب کیا جاتا تھا. تو اس کی تاثیر تھی, غم نظر آتا تھا, غم محسوس ہوتا تھا, آنکھوں میں اشک ہوا کرتے تھے.
اسی طرح سے مثلاً یہ جو ایک رواج تھا یا ایک کیفیت تھی کہ جی مسور کی دال جو ہے وہ خاص طور پر چاول کے ساتھ کھلائی جاتی تھی، اس میں ایک طبی نقطہ بھی موجود تھا۔ بعض حکیموں کے نزدیک مسور کی دال جو ہے وہ انسان کے بدن میں آنسو کریٹ کرتی ہے، یعنی اس کا ایک طبی کیفیت بھی تھی کہ بھئی ان ایام میں چونکہ مومنین گریہ زیادہ کرتے ہیں تو آپ مسور کی دال کھلائیں تاکہ ان کے بدن میں آنسو کی جو جنریشن ہے وہ اور زیادہ ہو مثلاً۔ تو جب آپ ایک ماحول ایجاد کریں گے تو وہ چیزیں اثر دکھائیں گی، آپ اس کے اگینسٹ کریں گے، اب کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے؟ ہم عزاداری کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، خود ہماری اموات مذاق بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اب انسان کی بعض اوقات شادی پر اتنا خرچہ نہیں آتا گھر میں جتنا اموات پر خرچہ آ رہا ہے۔ کہاں شریعت نے اس طرح کی بات کہی آپ کو؟ یہ جو اب ہم نے چیزیں بنا لی ہیں، مثلا خدا نہ خواستہ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب میں کسی کو بریانی نہ کھلاؤں تو یہ اس بات کا اسٹینڈرڈ ہے کہ مجھے مثلا اپنی والدہ سے محبت نہیں ہے۔ ہم کہاں دین کے ساتھ مذاق کریں گے؟ دین ہمارے ساتھ مذاق کرے گا۔ خوب، بس چونکہ انسان کی خوشی کے ایونٹس کا تعلق ذائقے سے ایک امتزاج ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت کی بات کی تو اس کو ذائقہ فرمایا۔ لیکن جو غم اور سختی کی کیفیات ہیں ان کو انسان چونکہ ذائقے سے نہیں، ایکسیڈنٹ کے عنوان سے، اس چیزوں کے عنوان سے یاد رکھتا ہے، تکلیف کے عنوان سے یاد رکھتا ہے، تو وہی لینگویج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز کے اسی لہن کو استعمال کیا۔ لیکن فرق اس آیت میں بھی باقی رکھا، رحمت ہماری جانب سے ہے، لیکن جو برائی ہے، جو تکلیف ہے، جو سختی ہے، یہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، یہ وہ چیز ہے، اس کا نتیجہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بڑھائی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم کسی بھی سختی کو اگر اٹھاتے ہیں تو اس کی ابتدا ہم نے خود کی ہوتی ہے۔ یہ تصور ذہن میں رکھنا کہ میرا کوئی گناہ میری ذات تک محدود رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات میں یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی کائنات ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی کاز ایجاد کر رہے ہوں اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہ آ رہا ہو۔ لہذا پوری کائنات، اب یہ باتیں سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، آپس میں ایک اسپیسیفک طرح کی انٹر کنیکٹیوٹی رکھتی ہے۔ لہذا آپ کا اچھا انسان ہونا، مومن انسان ہونا، ان تمام چیزوں سے جو آپ سے انٹر کنیکٹیوٹی رکھتی ہے ان کے اوپر پازیٹیو اثر ڈالے گا۔ اور خدا نہ خواستہ میرا برا ہونا، میرے اخلاق کا برا ہونا، میرے اندر ایسے فالٹس کا پایا جانا، مثلا خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، خدا نہ خواستہ میری زبان سے گالی جاری ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ میں بد کردار انسان ہوں، گناہوں کا انجام دینے والا ہوں، تو یہ جو ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے جی میری مرضی، میں چاہوں، میرا اختیار، تو نہ میری مرضی ہے اور نہ میرا اختیار۔ شہید مطہری نے بہت اچھا یہاں پر ایک ڈیفائن کیا تھا، کہا کہ یہ انسان کی اس وقت دنیا کے اندر جب وہ آیا ہوا ہے تو کیفیت کشتی میں سوار مسافروں کی مانند ہے۔ یہاں پر مثلا کوئی ایک آدمی کشتی میں سوراخ کر رہا ہو اور ہم کہیں، مثلا وہ کہے جی میری مرضی، یا دوسروں کا اس کے مقابلے پہ رد عمل یہ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے کر رہا ہے اس کو کرنے دو، نہ بابا۔ اگر ایک آدمی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو یہ سوراخ کرنا اس کی مرضی، یہ آزادی نہیں کہلاتی۔ کون سی عقل ہے جو مجھے دنیا کی آپ لا کر بتائیں کہ جو کسی کشتی کے ایک مسافروں کو اس بات کی اجازت دے کہ ہاں بھئی تم آدھی کشتی کاٹ کے لے جاؤ، آزاد ہو تم۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آزادی کا تصور اجتماعی کیفیات میں اپنے اندر ایک محدودیت رکھتا ہے۔ وہ آزادی کے جو دوسروں کی حدود کو تجاوز کر رہی ہو آزادی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی کہتا جاؤں، اب خود آزاد ہونا، آزاد مردی، یہ تصور ہے۔ دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس کو درک کریں۔ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ آزاد سے مراد صرف یہ کہ قدیم زمانے کی جو غلامی کا تصور ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے، نہیں۔ آزادی کا تصور مکمل طور پر انسان کی حیات کے تمام ڈائمنشنز کے اندر ہے۔ یہی آزاد مردی وہ پیغام ہے جو کربلا میں سید الشہداء اپنی تحریک کے ذریعے سے لوگوں کو بار بار، اب کیا کہہ رہے ہیں، جو یزید کے ساتھ ہیں اس لشکر میں ہیں، امام ان کو کہہ رہے ہیں کہ حد اقل آزاد مرد بن کے رہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے تب بھی اگر تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں تب بھی تم غلام ہو۔ اب یہ غلامانہ ذہنیت اگر ایجاد ہو جائے تو انسان کو اصلاً آزادی کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انگریز نے اس خطے میں آ کر جو تباہیاں کیں، جو لوٹا کھسوٹا، وہ تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ جو اس سے زیادہ خطرناک کام وہ کر کے گیا، وہ اپنے کچھ ایسے ایجنٹس اس نے تیار کیے جو اس زمانے میں لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ جی انگریزی زبان سیکھنے میں پڑھنے میں تمہاری آزادی ہے۔ خدا کے بندے، ذرا سی مثلا داڑھی اتنی بڑی ہو گئی اور عقل اتنی چھوٹی سی ہے تمہاری، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی اور زبان کو اختیار کرنا انسان کے وجود میں، اس کے تمدن میں غلامی کی وہ میخ ہوتی ہے کہ پھر اس کو کبھی بھی اس سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ وہ تمہارا اپنا کلچر ایک رچ کلچر ہے، تمہارے پاس جو افکار ہیں وہ دنیا کے بہترین افکار ہیں۔ یعنی اگر آپ اس سمے جب الفاظ کہنے جا رہا ہوں، آپ میں سے بعض کو ہو سکتا ہے تھوڑی سی تعجب کی کیفیت ہو، یہ یاد رکھے گا شاعری کی دنیا میں جو افکار علامہ اقبال نے دیے ہیں، پوری دنیا کے لٹریچر کو آپ ایک طرف کر دیں اور علامہ اقبال کو ایک طرف کر دیں تو آزادی، خودی اور اس طرح کے جو اسلامی انقلاب، امت واحدہ، اسلام کی حکومت، ان کے جو تصورات علامہ اقبال نے دے دیے، نہ علامہ سے پہلے کوئی دے سکا شاعری میں، نہ علامہ کے بعد کوئی دے سکا۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ آپ من حیث القوم اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح کہ آپ اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں۔ موقع اور محل نہیں ہے، مطلب میں یہ گفتگو کرنا شروع کروں تو پھر چیزیں کسی اور رخ پہ چلی جاتی ہیں، لیکن اشارتاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آج سے 100 سال پہلے نظام خلافت کو انگریزوں نے ختم کیا تو پہلی قوم جو اس کے بعد اس حجاب کے جو سقیفہ سے چلا تھا اور خلافت عثمانیہ کی شکل میں جا کر آج سے 100 سال پہلے جب یہ حجاب ٹوٹا ہے، یہ اب ہاں سے ان کو کبھی موقع ملے تو تصور کیجئے، اس پہ غور کیا کریں۔ میں نے جو آپ کو ابھی بات بتائی تھی کہ 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا غیبت کو، وجہ کیا ہے؟ 1300 سال لگے ہیں اس حجاب کو ٹوٹنے میں جو کہ سقیفہ میں خلافت کی صورت میں امت اسلامیہ کے اوپر نہ آیا ہے، پڑا ہے، ڈالا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ حجاب اتنا شدید تھا؟ اس لیے کہ مقابلے پر جس کی ولایت تھی وہ ولایت کائنات کی خدا رسول کے بعد سب سے بڑی ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس اعتبار سے کائنات کی سب سے بڑی ولایت، خدا اور رسول کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ولایت تھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن دوسری جانب سے یعنی سیر سعودی میں جب ہم نزولی میں بات کرتے ہیں تو تیسری ہے، لیکن جب سیر سعودی میں اوپر جانے کی بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جس ولایت کا جب تک انسان اس ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، نہ ولایت پیغمبر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ولایت الہیہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اصلاً جس کسی نے بھی یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ ولایت امیر المومنین کے بغیر میں ولایت مثلاً نبی میں داخل ہو جاؤں گا، میں ولایت الہیہ میں داخل ہو جاؤں گا، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اصلاً نزدیک نہیں، اسی لیے جو روایت ہے ہمارے پاس کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت میرا حصار ہے، میرا قلعہ ہے، اور من دخل حصنی امن من عذابی، جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پروٹیکٹڈ اگر والز ہیں تو ان میں جو سب سے پہلی اور اسٹرانگسٹ وال ہے وہ ولایت امیر کی وال ہے۔ ولایت امیر میں داخل ہونے والا قابلیت پیدا کرتا ہے کہ ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل بن سکے، اور جو وہاں قابلیت پیدا کرتا ہے وہ ولایت الہیہ کے اندر داخل ہونے کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسکپ کر کے آگے نکل جائیں گے، سب پاسبل نہیں ہے۔ ولایت امیر کے بغیر جو کوئی بھی اپنے آپ کو ولایت رسول میں کہہ رہا ہے وہ شیطان کے شدید ترین دھوکے میں مبتلا ہے۔ جو ولایت علی اور ولایت رسول کے بغیر اپنے آپ کو ولایت الہیہ میں سمجھ رہا ہے وہ شدید ترین دھوکے میں ہے۔ اب چونکہ ولایت امیر کا وزن، اس کی جو کیفیت ہے وہ شدید ہے،
ولایت حجت کبرائے الہیہ ہے. جتنی بڑی حجت، جتنی بڑی ولایت کے مخالفت کیا جائے گا، اس سے انکار کیا جائے گا، اس سے منہ پھیرا جائے گا، اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ شدید ہوں گے. لہذا سقیفہ میں جو مقابلے پر ایک نظام لایا گیا، ولایت کے مقابلے پر خلافت کا مقام لایا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض احباب کو اس بات پر تکلیف ہو، لیکن یہ ایک علمی مسئلہ ہے. اس میں آپ کو اور اگر بحث کرنی ہے تو آ کر آپ علمی بحث کریں، اور پھر اگر آپ نے بحث کرنی ہے علمی تو ہمارے سوال کا جواب بھی دیں کہ آپ خلافت اولیہ کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ بھئی یہ ضروری تھی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت اور کفر کی موت پر مر گیا. لہذا چونکہ یہ ضروری تھا لوگوں کو کفر سے بچانے کے لیے تو ہم نے خلیفہ بنا دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے 100 سال سے جو خلافت کا نظام ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ کا وہ امام کون ہے جس کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت سے بچا جانا ہے؟ تو پھر ہم سے مت پوچھئے، ہم تو آپ کو کہہ بھی نہیں رہے. اگر آپ پہلا بنا سکتے تو آج پھر بنا لیے، جمع ہو جائیں بنا لیں، ہم نے کب روکا آپ کو؟ لیکن اگر آج نہیں بنا سکتے تو پھر پہلا کیسے بنایا؟ 100 سال سے آپ بغیر خلافت بغیر امامت کے رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے؟ عالم اسلام سارے کا سارا رہ رہا. تو لہذا جب 100 سال پہلے انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تو پہلی قوم جو بیدار ہوئی ہے اس حجاب سے نکلنے کے، ترکی میں پڑی ہوئی خلافت کہ جس کا جنازہ ترکی والے نکال رہے ہیں، اس کی حمایت میں ہندوستان والے پوری خلافت تحریک چلا رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا بھئی کیا؟ اس لیے کہ ان کو پریشانی تھی، یہ متوجہ ہو رہے تھے کہ بابا اگر خلافت ختم ہو گیا تو اسلام کا سیاسی نظام آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی تحریک کے باوجود بھی خلافت ختم ہو. اب جب خلافت ختم ہوئی تو جو متوجہ تھے اس امر کی طرف، ان کے اندر ایک بیداری کی کیفیت پیدا ہوئی. انہوں نے کہا بھئی یہ تو ختم ہو گیا. اب اگر خلافت کا نظام ختم ہو گیا، خلافت ختم کر دی گئی، تو پیغمبر کے بعد اسلام کا مسلمانوں کا سیاسی نظام کیا ہے کوئی نظام نہیں ہے. تو پہلی مرتبہ بیدار ہونے والی قوم آپ کی قوم تھی، ہمارے بزرگان تھے. اور بیدار ہونے کے بعد ان کو جو پہلی چیز سمجھ میں آئی وہ کیا تھی کہ ایک ایسی زمین، ایک ایسی مملکت کا قیام کہ جہاں پر حکومت الہیہ اور حکومت اسلامیہ کو قائم کیا جائے. اور وہ زمین جہاں پر حکومت الہیہ اور حکومت اسلامیہ کو قائم کرنا تھا، اس نام پر جو زمین لی گئی یا جس کے لیے کوشش کی گئی، جس کے لیے خون بہایا گیا، جس کے لیے زندانوں میں اپنے آپ کو ڈلوایا گیا، وہ ساری کی ساری جو تحریک چلائی وہ ہمارے بزرگوں نے چلا کر یہ پاکستان کی سرزمین حاصل کی. اور پچھلے 72-73 سال سے جس چیز کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں وہ اسی نعرے کی سزا کاٹ رہے ہیں. عالمی استکبار کی نظر میں آج بھی پاکستان کانٹے کی طرح سے کیوں چبھا ہوا ہے؟ اس لیے یہ کہ پہلی حکومت ہے، یہ پہلا ملک ہے جو حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے بنایا گیا ہے. اور حکومت اسلامیہ کے قیام کا معنی کیا ہے کہ ایک ایسی عوام اگر وہ جمع ہو جائے اور اللہ کے حضور اس بات کو ثابت کر دے کہ پروردگار اب ہم آمادہ ہیں کہ اسلام کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اس بات کو واقعاً اجماعی طور پر اللہ کے سامنے ثابت کر دیں، تو عین ممکن ہے کہ خدا امام کے ظہور کے سلسلے کو آسان فرما کر ان کے سلسلے کو قائم و دائم اور اس مقام تک پہنچائے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا نظام بنایا. اب غور کیجئے گا، انسان اپنے وجود میں اطراف کی تمام چیزوں سے ایک انٹر کنیکٹیوٹی رکھتا ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ خدا نہ کہیں جاتا ہے نہ جگہ خالی کرتا ہے، تو پھر خدا کو خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عزیزان من، کچھ جگہوں تک پہنچنا مجبوری کے نہ پہنچنا مجبوری کے تحت ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر کمال معنی آ رہا ہوتا ہے کہ با کمال ذات وہاں تک رسائی پیدا کر سکے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. چوکیدار جو مثلا افسر کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ افسر کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اب یہاں پر بیٹھنے سے مراد فزیکل والا مسئلہ نہیں ہے، اس حیثیت کو اختیار کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجبور ہے، ناقص ہے. اس نے نہ وہ علم حاصل کیا، نہ وہ تربیت حاصل کی، نہ وہ امتحانات پاس کیے، نہ وہ سارا سلسلہ گزارا، لہذا یہ مجبور ہے کہ یہ اس جگہ تک نہیں آ سکتا. لیکن وہ جو افسر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ اس چپراسی کی
جو حیثیت ہے یا کرسی ہے اس کی اہلیت نہیں رکھتا، نہیں اہلیت رکھتا ہے. مسئلہ یہاں پر اہلیت کا نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اس کا جو مقام ہے، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہاں، اگر وہ یہاں بیٹھنے لگے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی افسری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لہذا بعض جگہوں پہ کمال مانے آتا ہے. ہم خدا سے چونکہ رابطہ ایجاد نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، اور ہماری مجبوری کی پیش نظر پروردگار اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایسا رابطہ ہمارے لیے بھیجتا ہے کہ جو اس رابطے کو ایجاد کر کے مقام خلافت اللہ ہی ایجاد کرتا ہے. اب یہ مقام خلافت اللہ ہی اس اعتبار سے خلافت خاصہ ہے جو مخصوص ہے انبیاء، ائمہ اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے. لیکن ایک وجودی اعتبار سے اصلا نوع انسان کے پاس ایک خلافت موجود ہے. وہ خلافت کیا ہے؟ تسبیح کی گفتگو میں نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. کبھی بچوں کا بھی موقع نہیں ہے، کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں بھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ انسان کے اندر جو خاصیت ہے وہ کیا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کل کہ انسان نہ صرف خود ترقی کرتا ہے بلکہ اپنی ترقی کے ساتھ اپنے اطراف کی چیزوں کو بھی ترقی دیتا ہے. اور اس کو آپ مادی کیفیت میں بھی سمجھ سکتے ہیں اور معنوی کیفیت میں بھی سمجھ سکتے ہیں. مادی کیفیت میں آپ دیکھیں، جہاں کہیں ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اطراف کا جتنا کلائمیٹ ہے، جتنا اس کا اطراف ہے، وہ آٹومیٹیکلی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کر سکتا ہے. انسان میں یہ طاقت، یہ قدرت، چونکہ اس کے اپنے اندر خود بھی ڈیولپ ہونے کی صلاحیت ہے اور اپنے اطراف کو بھی ڈیولپ کرنے کی صلاحیت. لہذا انسان ہے، یہ کام انسان کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی علمی ترقی کے ذریعے سے انسان نے کیا کیا؟ صحراؤں کو گلستان میں تبدیل کر دیا. انسان کیا کر سکتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر اس نے کھیت لگا دیے، اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے اور بہت کچھ کر رہا ہے. اب خود بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور اپنے اطراف میں چیزوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ ڈیولپ کر رہا ہے. ادھر سے یہ صلاحیت بھی انسان کے اندر ہے کہ اگر خود انسان تنزلی کا شکار ہوگا تو چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے چیزوں سے، تو جب خود نیچے جائے گا تو چیزوں کو بھی کیا کرے گا؟ تنزلی کی طرف لے کر جائے گا. یہ مادی اعتبار سے. معنوی اعتبار سے پروردگار کی طرف ترقی کا معنی ایمان کے درجات. انسان مومن جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اپنے اطراف کی چیزوں کو اتنا ہی خدا کی طرف ترقی کے مراحل میں تیزی کے ساتھ اوپر لے کر جاتا ہے. اب اگر ہم درجات کے اعتبار سے مثلا ایک درجہ ہے کہ پست ترین درجہ ذرات کا ہے، ذرات سے زیادہ افضل جو درجہ ہے وہ جمادات کا ہے، جمادات سے افضل درجہ جو ہے وہ نباتات کا ہے، پودوں کا ہے. اس لیے کہ ذرہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پاتا، فنا کی طرف متمائل ہوتا ہے. لیکن جماد کی صورت میں جب یہ پتھر بن کر یا پہاڑ بن کر جم کر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا وجود مستحکم ہو جاتا ہے. لیکن جتنا مرضی پہاڑ بڑا ہو جائے اس کے اندر رشد و نمو کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. لیکن پودا چھوٹا سا بھی ہو اس کے اندر چونکہ رشد و نمو کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ افضل ہے. اب پودا جتنا مرضی افضل ہو جائے اس کے اندر حرکت بالارادہ نہیں پائی جاتی جو حیوانات میں پائی جاتی ہے. بس صفات کے اعتبار سے یہ ایک جو ڈویژن ہے ہمارے درمیان موجود. اب غور کیجئے گا کہ پودا اپنی حیثیت میں پودے میں ہے، دو کام کر سکتا ہے. ایک کام کیا کر سکتا ہے کہ خاک کے یا جمادات کے ذروں کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر اس کم ترین درجے سے دوبارہ افضل درجے میں پہنچا دے، نبات بنا دے، اسے پلانٹ میں لے آئے. حیوانات نہیں کر سکتے یہ کام. حیوانات خاک کو ڈائریکٹلی اپنے بدن کا حصہ نہیں بنا سکتے. یہ کام کس کا ہے؟ نباتات. اب پلانٹ ایک مرتبہ خاک کو اپنا حصہ بنانے کے بعد اگلے مرحلے میں دو اس کے پاس آپشنز ہیں. یا تنزلی اختیار کرے گا، سوکھ جائے گا، جل جائے گا اور دوبارہ خاک میں تبدیل ہو جائے گا، یہ تنزلی ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اسی پلانٹ کو کوئی اینیمل کھا لے. تب کیا ہوا کہ وہ چیز جو پہلے پلانٹ کی شکل میں پلانٹ کا حصہ تھا ترقی ہو کر اینیمل کا پارٹ بن جائے گی، ترقی کر لے گی. ایک ترقی کی کیفیت یہ ہے. یہی کیفیت، صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
یہی کیفیت انسان کے ساتھ موجود ہے. انسان مومن جب کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ شے ترقی کر کے انسان کی وجہ سے جب اس کے جز کا حصہ بنتی ہے تو اس کے اندر وہ تعالی پیدا ہو جاتی ہے جو وہ خود حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح سے انسان کافر جب کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ خاک کم از کم جو کسی کافر کے کام نہیں آئی تھی اس سے بہتر تھی کہ جو کافر کے کام آ جائے. لہذا کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، روایات بھی اس پر نازل ہیں کہ مومن جب کہیں سانس لیتا ہے، کہیں قدم رکھتا ہے، کسی بھی چیز کو استعمال کرتا ہے، وہ چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، وہ چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے. لیکن جہاں کہیں پر بھی کافر کوئی قدم اٹھاتا ہے، کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، وہ چیز اس کے اوپر لعنت کرتی ہے. ایک جو ارادہ پروردگار ہے عالم مادہ کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کو بالارادہ مخلوق بنا کر انسان کو اتارا، اور پھر ہدف اللہ تبارک و تعالی یہ ہے کہ زمین پر جب حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی اور سارے لوگ مومن ہو جائیں گے، تو اب آپ تصور کریں اگر زمین پہ سارے لوگ مومن ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی انٹر کنیکٹیوٹی پوری کائنات میں ہر چیز کو ان کے ایمانی درجات کے اعتبار سے ہر شے کو ترقی دے رہی ہوگی. اور جب یہ کیفیت قائم ہونے کے بعد یہ ترقی اس منزل پر پہنچ جائے گی کہ جہاں مادے کی آخری حد ہوتی ہے تو قیامت کو برپا کر کے عالم مادہ کے سلسلے کو ختم کیا جائے گا اور انسان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ قیامت کے سلسلے کو کنٹینیو کر سکے اور اس کی قابلیت اس اعتبار سے ثابت ہوگی. تو پھر جو حقیقی مرحلہ حیات ہے اور جو حقیقی مرحلہ وجود ہے وہ قیامت کی صورت میں جاری ہوگا. لہذا اب اس وسط دنیا میں موجود وہ چیزیں کہ جو اپنے وجود میں ترقی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، انسان مومن کے وجود کے ذریعے سے ان چیزوں کو ترقی دینے کا کام گویا انسان کے کندھوں پر ایک خلافت اللہ کا ایک نوعاً جو معنی ہے وہ اس کے لیے پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار صرف چیزوں کا خالق نہیں ہے بلکہ پروردگار ان کا رب بھی ہے. جس طرح سے پروردگار کی اور بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت پروردگار کی رشید بھی ہے، ہادی بھی ہے. پروردگار کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے. پروردگار کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو رشد عطا کرتا ہے. اب اس تمام جیسے وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی طرح سے ہر شے کا ہادی ہے، اسی طرح سے ہر شے کو اس نے رشد دینا ہے. لیکن خاک کو جو اس نے خلق کیا، پودے کو جو اس نے خلق کیا، حیوان کو جو اس نے خلق کیا، یہ اپنی ذات میں ترقی کی ایک خاص منزل سے آگے نہیں بڑھ سکتے. خدا اور ان کے درمیان میں رابطے کا کام اس جگہ پر کون دیتا ہے؟ انسان. بس انسان اپنے ایمان کے ذریعے سے نہ صرف خود ترقی کرتا ہے بلکہ ان تمام چیزوں کو جن کے اندر ترقی کا امکان نہیں ہوتا ترقی دے کر خلافت اللہ کا وہ معیار حاصل کرتا ہے اور مقام حاصل کرتا ہے کہ جس کو ذکر کیا گیا. لہذا اس اعتبار سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس مقام خلافت اللہ کو درک کرتے ہوئے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اطراف میں موجود پوری کائنات کو ترقی کے راستے پر ڈالیں. اب لیکن جب انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے کا نتیجہ ملتا ہے، انسان کے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ کا نتیجہ نکلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یقنطون. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی گناہ کی کیفیت شدید ہوگی اتنا اس کے آثار کی کیفیت بھی کیا ہوگی؟ شدید ہوگی. اب جب گناہ کی کیفیت شدید ہونے کے بعد اس کی آثار کی کیفیت شدید ہوتی ہے تو ہر طرف سے انسان کے اوپر گیٹ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ پست ترین افراد ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دی. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی غدار ہے، اور ایسے بھی نہیں ہیں. یعنی وہ افراد آج جو ہے وہ پاکستان کے مثلا صدر بن جاتے ہیں کہ جن کی صدارت کے اوپر اخبار BBC جو ہے وہ خبر لگاتا ہے مسٹر 10% فرام مسٹر 10% ٹو مسٹر 100%. اور ہم بڑے افتخار سے لوگوں کو دکھا دیں گے دیکھو جی وہ 10% لینے والا
آج پاکستان میں 100% لینے والے کی حیثیت میں آ کر ہمارے اوپر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے کیا ہم آشنا نہیں ہیں؟ لیکن جب ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر خاموش رہیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مایوسی کی کیفیت انسان کے اوپر شدید ہونے لگتی ہے. اس کا جو راہ حل ہے وہ کیا ہے؟ 2 راہ حل ہیں. ایک توبہ ہے اور دوسرا انسان کے اعمال ہیں کہ انسان جتنی مقدار میں گناہ کیا اتنی ہی مقدار میں اگر اچھے کام انجام دے تو آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اولم یروا، اب لازمت میں پچھلی سال کی گفتگو میں اس چیز کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ پروردگار اولم یروا کہہ کے تم نے نہیں دیکھا، یعنی اتنی کامن چیز ہے کہ ذرا سی توجہ کرے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اکثر جگہوں پہ جہاں پر اولم یروا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اتنی کامن چیز ہے کہ انسان ذرا سی آبزرویشن کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. کیا اولم یروا، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق باز کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. ویقدر، اور جس کا چاہے بند کر دیتا ہے. قدر مقدار سے نکلا ہے، اور مقدار اشارے میں کیا ہے؟ جیسے کسی کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دینا، اس کا لازمہ کیا ہے؟ روک کر دینا کوئی چیز. اس کے مقابلے پر بسط کہتے ہیں کسی چیز کا کھلا ہو جانا. باسط الیدین یعنی ہاتھوں کا کھلا ہونا. خوب ہاتھوں کا کھلا ہونا ہمارے ہاں بھی اشارہ ہے کس چیز سے؟ زیادتی ہے رزق کا. کہتے ہیں جو اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. بڑا کھلا سے مراد کیا ہے؟ وہ روک روک کے نہیں دیتا بلکہ کنٹینیوسلی بغیر سوچے یا بغیر پوچھے دے دیتا ہے. ایگزیکٹلی اسی معنی کو اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے یبسط الرزق، اتنا کھلا دے دیتا ہے، بعض اوقات ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کتنا آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. اور جس کا چاہے روک لیتا ہے. اب جس کا اللہ روک دے رزق، وہ بیچارہ جتنا مرضی زور لگا دے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے اوپر نہیں جا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. کل انشاءاللہ تفصیل سے اس کی خدمت میں عرض کروں گا. آج صرف ایک مقام بس بیان کروں. انسان کے بس میں حتیٰ اپنا نقصان بھی نہیں ہے. ایک کسی زمانے میں بہت پرانی بات ہو گئی ہے، کسی ڈرامے میں نے اس طرح کا کوئی کامیڈی ڈرامہ تھا. اس کے اندر مطلب ایک اس کا جو قسط تھی اس کے اندر مطلب اس طریقے سے کسی چیز کو ظاہر کیا گیا تھا کہ کوئی خاندان ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، بہت پیسہ ان کے، اور اس کی جو کامیڈی یعنی جہت تھی مذاق کی، وہ انہوں نے یہ بنائی تھی کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنا نقصان کریں. ایک امیر فیملی ہے، بہت پیسے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو. تو اب اس میں انہوں نے، جو میں ایپیسوڈ میرے ذہن میں ہے، اس میں وہ ایک شخص آتا ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا نقصان کرے گا ہم اسے پیسے دیں گے. تو ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اس سے آپ اگر کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی کیا آئیڈیا ہے؟ اس نے کہا جی آئیڈیا یہ کہ آپ ایک جوتے کی فیکٹری لگائیں. انہوں نے کہا جی لگا لیں گے. پھر اس نے کہا جو جوتے آپ بنائیں اس جوتے کے سول میں سوراخ پر. انہوں نے کہا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بھائی لازم بات ہے، سول والے اگر سول میں سوراخ ہو جوتے کے تو کون لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. انہوں نے کہا یہ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا جی لگاؤ فیکٹری اور سول میں سوراخ والے جوتے بنا کر مارکیٹ میں اتار دو. انہوں نے جوتے اتار دیا مارکیٹ میں. تو کچھ دنوں بعد پتہ لگایا کہ جی ان کے جو جوتے ہیں وہ تو مارکیٹ میں اتنی تیزی کے ساتھ بک رہے ہیں اور بلیک میں بک رہے ہیں مثلا. تو حیران ہوئے. انہوں نے جا کے سروے کروایا تو پتہ لگا جی کسی نے کہا جی میں نے یہ جوتا پہنا، میں ڈائبٹیز تھا میں ٹھیک ہو گیا. کسی نے کہا جی میں بلڈ پریشر کا مریض تھا، یہ جوتا پہن کے میں ٹھیک ہو گیا. کسی نے کہا جی میں فلاں مثلا. تو پتہ لگا کہ مثال ایک بات کہ وہ جہاں چاہتے تھے کہ اپنا نقصان کریں، اپنی کوشش کے باوجود بھی نقصان
نہیں کر سکے. اب وہ کامیڈی ہوگی اپنی جگہ, اس کے مسائل اپنی جگہ ہوں گے. میرے ذہن میں وہاں پر مثلا اس کو دیکھنے کے بعد جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ بات تھی کہ اگر خدا کہیں پر کسی کو اگر فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو انسان حتیٰ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر سکے. خدا اگر ایک مرتبہ ارادہ کر لے. لہذا اب آیت ہے, اس میں نشانی ہے. کس بات کی نشانی ہے, کیسی نشانی ہے, وہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن یہاں پر پروردگار, اب ہمیں غور یہ کرنا ہے, ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ دو باتیں. پہلی بات یہ کہ اگر مثلا میں ایسا ہوں کہ خدا نے میرے لیے رزق کو کھول دیا ہے تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے مقابلے پر اگر میں ایسا ہوں کہ میرے رزق کو اللہ نے باندھا ہوا ہے تو مجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے. راضی رہنے, آپ کی کوشش کے باوجود بھی اگر آپ کے رزق کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا تو بس اب یاد رکھیے گا یہ چیز دین پسند نہیں کرتا. ایک فکر یہ ہوتی ہے, اور یہ فکر ہے جس نے کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا, کہ جب ان کی ابتدائی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں. یہ جتنا ہم کما رہے ہیں, جس سے ہمارے گھر کے کام وام چل رہے ہیں, ہم چھوٹی موٹی عیاشی بھی کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بھائی یہ کافی ہے, اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں. یہ بیہیویئر بنیادی طور پر کاہلی کا بیہیویئر ہے جسے دین پسند نہیں کرتا. اب آپ اس کاہلی کا نام آپ رکھیں کہ جی میں لالچی نہیں ہوں, مثلا میں قناعت کرنے والا, اس کا نام قناعت نہیں ہے. یہ قناعت نہیں ہے. کم کام کرنا, کام چوری سے بچنا, ترقی سے بچنا اور بھاگنا اور اس کو قناعت کا نام دینا, یہ قناعت نہیں ہے, یہ کاہلی ہے. دین جو کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو پہلے انفاق سے پہلے رزق کا ذکر ہے یا نہیں؟ اللہ رزق دے گا تو انفاق کرو گے. یہ جو اللہ نے رزق دینا یہ کہاں سے آئے گا؟ لیٹے لیٹے نہیں آئے گا, کام کرنے سے آئے گا. تو بنیادی طور پر دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ اب آپ غور کیجئے, اگر تمہارے پاس زیادہ آ رہا ہے تو اسے جمع نہیں کرو, ان تک پہنچاؤ جن کے رزق کو اللہ نے روک رکھا ہے. لہذا میں نے کل بھی بات آپ سے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو برابر خلق نہیں کیا, نہیں خلق کیا اللہ نے. نہ لوگوں کو ذہنی صلاحیتیں ایک جیسی دیں, نہ لوگوں کو مالی صلاحیتیں ایک جیسی دیں, نہ امکانات ایک جیسے دیے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برابر نہیں دی ہے. اور دین اور ایمان کا کمال کیا ہے کہ یہ جو امبیلنس اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, دین اور ایمان کے ذریعے سے اسی کو بیلنس فارم کی طرف لے کر جانا. لہذا یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمارے سماعتوں سے گزری ہے اور کئی مرتبہ ہماری مطالعے سے بھی یہ بات گزری ہے کہ امام کے زمانے میں لوگ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, خمس لے کر پھر رہے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ سوسائٹی اس بیلنس پوزیشن پر پہنچ رہی ہوگی کہ جہاں پر پھر نچلا طبقہ اس جگہ پر آ رہا ہوگا کہ جہاں پر پھر وہ سب سے نچلا جو طبقہ, لینے والا جو طبقہ ہے, وہ باقی ہی نہیں رہے گا. لہذا دین اپنے وجود کے اندر تمام وہ خرابیاں کہ جو بائی ڈیفالٹ یا بائی نیچر فرض کریں کہ انسان کے اندر ہیں, جن کو اللہ نے کسی بھی مصلحت کے تحت رکھا اور قرار دیا ہے, دین کا کام کیا ہے کہ اس امبیلنس کو آ کر دین ختم کرتا ہے. لہذا جتنی بھی سوسائٹی کے اندر سرٹیفکیشنز ہیں, اب وہ چاہے سرٹیفکیشن آپ کی چاہے سوشل اعتبار سے ہو چاہے اکنامک اعتبار سے ہو, دین ہر اعتبار سے آ کر سرٹیفکیشنز کو ختم کرتا ہے. یہ جو سرٹیفکیشنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی سید ہے تو پتہ نہیں کس جگہ پر ہے, غیر سید ہے تو پتہ نہیں کیا ہے, فلاں فیملی والا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا ہے, اور کسی ایک ذات کو کسی ایک فیملی کو ہم نے کمتر سمجھا ہوا ہے, یہ سوشل سرٹیفکیشن ہے. دین کسی بھی سوشل سرٹیفکیشن کا قائل نہیں ہے. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان وہ جو کہ متقی ہیں اللہ کے نزدیک وہ صاحب کرامت ہے, اس کی حیثیت ہے, اس کی ویلیو ہے. اس کے بعد اگر ہم خود سے کوئی ویلیو کریٹ کر رہے ہیں, وہ چاہے سوشلی ہو چاہے وہ اکنامکلی ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یقیناً سادات کو یہ باتیں فوراً بری لگتی ہیں کہ جی آپ نے سادات کی حیثیت کو چیلنج کر دیا. عزیزان من, سید ہونا
اپنی جگہ صرف اس اعتبار سے کہ پیغمبر سے ایک نسبت پیدا کرتا ہے، یہ لطف الہی ہے۔ اگر روایات میں مثلا سادات کے احترام کا کوئی ذکر ملا ہے، وہ بھی صرف پیغمبر اور ائمہ کی نسبت سے ہے۔ اس احترام کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے کوئی آپ سے زیادہ متقی ہو، آپ سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور آپ پھر بھی یہ کہیں کہ چونکہ میں سید ہوں اس لیے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ معیار دین کے معیارات نہیں ہے۔ لہذا غیر سادات میں جتنے بھی عرفاء، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، بزرگان گزرے ہیں، جنہوں نے تقوی سے اپنے مقام کو حاصل کیا ہے، ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کے درجات عند اللہ وہ بہت سارے سادات سے بہت زیادہ بلند ہوں گے۔ اسی طرح سے مالی طور پر اللہ نے ہمیں امبیلنس ضرور کریٹ کیا ہے، رکھا ہے امبیلنس۔ امتحان ایسے ہی کیا جاتا ہے، کسی کو دے کے کیا جاتا ہے، کسی سے لے کر کیا جاتا ہے۔ دین کی شکل کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی پرسیپشن کیا ہے؟ دین کی حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، دیکھیے میں نے بار بار اس بات کو تکرار کیا تو اس جملے کے ساتھ کیا، ضرورت سے زیادہ، ضرورت آپ کی کسی بھی نوع کی ہو۔ دیکھیے میں نے اس دن بھی ایک ایگزامپل دی تھی، کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید مجھے اور آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن ایک اسپیسیفک ایریا میں رہنے والا، ایک اسپیسیفک کام کرنے والا، اس کو وہ ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں اس کا ایک واضح سا جو آنسر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت کا معنی وہ ہے جس کا جواب آپ قیامت کے دن اللہ کو دے سکیں۔ مثلا ایک دوست ہمارے ملے تو بڑی قیمتی گھڑی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی قیمتی گاڑی تھی ان کے پاس، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کیا ضروری ہے کہ اتنی قیمتی گھڑی، اتنی قیمتی گاڑی؟ اس نے کہا بھائی تو شاید تمہیں سمجھ میں نہ ہو لیکن میرے لیے ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بھائی جب میں کلائنٹ کے پاس ڈیلنگ کرنے جاتا ہوں، کروڑوں روپے کی میری ڈیلنگ ہوتی ہے، اب اگر میں ایک پھٹ پٹی پہ جاؤں، میرے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، تو سامنے والا میرے ہاتھ میں کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیتے ہوئے ایک دفعہ تو سوچے گا نا کہ یہ تو خود اس کی حالت ایسی ہے۔ لیکن جب میں مثلا بڑی گاڑی میں جاتا ہوں، اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، میرے پاس چیزیں ہوتی ہیں، تو پیسے دینے والا بھی اعتبار کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ خود بھی صاحب حیثیت ہے، یہ خورد برد نہیں کرے گا۔ اچھا اب میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے دین مبین اسلام میں جن کو قاضی لگانے کا حکم آیا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو قاضی کی حیثیت دو، ان کے لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ لوگ کم نسب لوگ نہیں ہونے چاہیے، یہ سوسائٹی کے پست درجے سے، نیچے والے درجے سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایسا ہو جس کا حسب اور نسب اچھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی حسب اور نسب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مورل سٹینڈرڈز بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ تھوڑی چھوٹی قیمتوں پر بکتے نہیں ہیں، ان کے ڈیسیجنز میں اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کی نظر بالا ہوتی ہے، وہ چیزوں کو بہت بلند مقام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹے درجے سے آیا ہوا آدمی اگر وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اپنی اس وہ جو اس کے اندر ایک انفیریئرٹی کمپلیکس ہے، بعض اوقات صرف اس انفیریئرٹی کمپلیکس کی وجہ سے وہ بہت سارے ایسے غلط ڈیسیجنز لیتا ہے، بہت سارے ایسے مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض تو تاریخی فیصلے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک فیصلہ غلط ہو کر پتہ لگا جی پوری قوم کو ہی اس نے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا، اور فیصلہ کرنے والا بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کے آثار قیامت میں سنگین۔ خود ایک بات کا جواب یہاں پر موجود ہے، بعض ہمارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ بھئی انسان دنیا میں جو گناہ انجام دیتا ہے وہ تو محدود ہے، محدود وقت کے لیے محدود اثر ہے، تو محدود گناہ کا جو اثر ہے وہ ہم فیہا خالدون کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں ڈالتے ہم فیہا خالدون۔ تو عزیزان من، بعض گناہوں کا ظاہر چھوٹا ہوتا ہے لیکن آثار، میں نے مثال اس دن بھی دی تھی لیکن اس سے زیادہ شدید مثال یہ ہے، اگر کسی ایک شخص کا فیصلہ قوم کو کئی سالوں تک کسی غلامی، کسی مشکلات کے اندر ڈال دے، تو اب آپ بتائیے کہ ایک ایک آدمی کے اوپر پیش آنے والی مشکلات کا حساب کتاب، وہ بھی پھر ایک پوری ملت کا، وہ بھی کئی سالوں کا، تو کہاں جائے گا حساب کتاب؟ ہم فیہا خالدون تک جائے گا۔ اور ثانیاً کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دنیا میں یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ اگر تو ہمیں ابدی زندگی دے گا تب بھی ہم ایسے ہی رہیں گے، تو چونکہ وہ ثابت یہ کر دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے، لہذا ان کے لیے قیامت میں جو عذاب ہے وہ بھی ہم فیہا خالدون ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، وارث دین حجت کبرائے الہیہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔